السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم پیغمبر کے بارے میں جنہوں نے اللہ سے دعا کی، صبر کی مثال بن گئے اور جن کو اللہ نے بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کی۔ ان کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بانی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ آپ کا نسب حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ آپ ایک بزرگ اور نہایت پرہیزگار شخص تھے۔ اللہ نے انہیں پیغمبری کا شرف دیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو توحید، عبادت اور نیکی کی طرف بلانا۔ آپ مسجد الاقصی کے امام بھی تھے اور وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق حضرت مریم علیہ السلام کے گھرانے سے بھی تھا۔ ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی تو ان کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی دینی تربیت کی اور ان کو اللہ کے گھر میں رکھا۔ ہر بار جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا ہوتا تھا، ایسا کھانا جو اس وقت کے موسم کا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے کہ ہر بار جب حضرت زکریا ان کے پاس محراب میں جاتے تو دیکھتے ان کے پاس کھانا ہوتا۔ پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ مریم بولتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کا یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی تھی۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے مریم کے پاس معجزہ دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش جاگی اور پھر انہوں نے ایک رات اللہ سے دعا کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتہ ان کے پاس آیا اور بشارت دی، اے زکریا، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے کبھی کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے، میرے رب، مجھے اولاد کیسے ملے گی جب میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے رب، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشاروں کے، مگر تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتا رہنا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک صرف اشارے سے بات کرتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہیں بھی اللہ نے پیغمبری عطا کی۔ یحییٰ علیہ السلام ایک نہایت پاک، صابر انسان بن کر اٹھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی دینی تربیت کی اور سچائی اور صبر سکھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے روکا اور صبر اور یقین کا پیغام دیا۔ روایت کے مطابق آپ کی وفات قوم کے ظلم کے بعد ہوئی، لیکن آپ کی زندگی ایک روشنی تھی اور آپ کا پیغام آج تک زندہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دعا میں اثر ہوتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اپنے علاج کو اللہ کے معجز سے جڑا سمجھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جب لوگ
دعاؤں سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ چاہے آپ کتنے بھی پریشان ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس مت ہونا۔ اللہ سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔